الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز نوجوان دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ نام، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگل بگل تشریف فرما امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا دین کی نسبت سے ہوا ہے۔ نسبت کی بنیاد پر میرے عزیز دوستوں فیصلے بدل جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا بیٹھنا بیٹھانا، کیونکہ ہم کوئی کام نہیں کرتے نا، کبھی دکان پہ، کبھی سڑک پہ، کبھی اور بس اٹکھیلیاں ہوتی رہتی تو بیٹھنا ہی تو ہوتا ہے نا۔ کچھ کاروبار کیا پھر بیٹھ گئے 10-5 لوگ کہیں سڑک پہ، لیکن وہ اپنی ضروریات کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں آنا اور بیٹھنا صرف دین کی نسبت سے ہوتا ہے۔ تو نسبت کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ آپ کسی کو 100 روپے کا نوٹ دیں، اگر وہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں یا مدد کرنے کے تعاون کے ارادے سے دے رہے ہیں تو یقیناً آپ کا دینا قابل تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا۔ لیکن اگر وہی نوٹ آپ بطور رشوت دے رہے ہیں تو نوٹ تو وہی ہے لیکن نسبت بدل گئی تو اب گناہ ہوگا، دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی۔ اگر دینے والا بدرجۂ مجبوری اشد دے رہا ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کہ بغیر اس کے چارہ کار ہی نہیں ہے، تو شاید وہ عند اللہ گنہگار نہ ہو، لیکن لینے والا بہرحال قابل مجبور۔ تو ہماری یہاں نسبت اس بنیاد پر ہے کہ ہم بھائی دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، تو یقیناً ہمارا آنا اور بیٹھنا یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے چاہے کوئی کتنے ہی بڑی محفل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس کے اوپر، یہ بات یاد ہے، تو یقین جانو یہ بات سچ اور حق ہے۔ لیکن دین کے اعتبار سے چاہے جتنی چھوٹی محفل ہو، حتیٰ کہ بڑے فرماتے ایک ہی کہنے والا اور ایک سننے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے والے۔ تو ہم جتنی دیر بیٹھیں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور آنا جو ہے کامیاب ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں بھائیوں، یہ اب بات یہاں سے شروع کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم 10-15 منٹ بات کریں گے، زیادہ نہیں، تو آپ حضرات تھوڑا متحرک ہیں۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ بتائیں؟ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج کی آج 25 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے مکمل ہوئی، اور اسلامی تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہماری تاریخ اسلامی تاریخ چاند کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو چاند تو غروب آفتاب کے بعد نکلتا ہے تو تاریخ کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ تو 25 تاریخ مکمل ہو گئی اور 26 تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ آخری مہینہ ہے۔ اور آنے والا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، وہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یاد رکھنا۔ ابھی چل رہا ہے ذی الحج، جیسے آج 25 ذی الحج 1447 سن 1447 ہجری تھا۔ آنے کے بعد جو بدھ ہے نا، آنے والا دن محرم کی پہلی تاریخ ہو جائے گی، تو وہاں سے ہمارا یہ سن بدل جائے گا۔ اب 1447 کے بجائے 1448 ہجری شروع ہو جائے گا۔ یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے۔ اب یہ ہجری کیا ہے بھائی؟ کیا مصیبت؟ ہجری کا مطلب یہ ہے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقاعدہ اسلامی تاریخ کو منظم طریقے سے لکھا گیا اور تحریر کیا گیا، اسی کے مطابق رجسٹر تیار کیے گئے، تاریخیں لکھی گئی، تو وہاں سے ہماری ہجری کا آغاز ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ گئے ہوئے 1447 سال مکمل ہوئے، یہ ہماری۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں نے محرم کے مہینے کو اتنا منحوس مہینہ سمجھ لیا ہے، یہ ہماری معاشرے کی خرابی ہے، اتنا منحوس مہینہ سمجھ لیا ہے کہ نہ اس میں ہم نکاح کرنا پسند کرتے ہیں، نہ ہم شادی کرنا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہم عقیقہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور نہ محرم کے مہینے میں ہم کوئی خوشی کی تقریب کرنا پسند کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، یہ ہمارے دماغ کی خرابی ہے، جہالت ہے۔ ہمارے سال کا وہ پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے تو منحوس کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب یہاں پر شیعہ عقائد کے نواب صاحب اقتدار تھے، انہوں نے طاقت کی بنیاد پر باقاعدہ ان رسم و رواج کو امت کے اندر پھیلایا، اور پھر امت جہالت اس گار میں گر گئی کہ اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد، بے شمار علماء حفاظ ہونے کے باوجود اور بارہا تقریر و خطاب سننے کے باوجود آج تک جو ان کے دل میں جہالت کا وہ داغ لگ گیا تھا وہ ختم نہیں ہوا، ہم اسے پسند نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی جہالت اور انتہائی خرابی کی بنیاد ہے، اور میں تو یوں کہتا ہوں اگر کوئی منحوس سمجھ کر کے یہ چیزیں محرم کے مہینے میں نہیں کرتا تو قابل گناہ اس کا عمل۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں، میں آج صبح ایک تاریخ کرنے گیا تھا تو محرم کے مہینے میں آنے والی جولائی کے مہینے میں 22 تاریخ کے علاوہ پورا مہینہ جو ہے منحوس لکھا ہوا، دیکھ لینا جلدی، صرف 22 تاریخ نہیں۔ اب لڑکے کی ماں کہہ رہی کہ بھیا ہم محرم کے فوراً بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں، اب کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہا بھیا تاریخ تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں جیسی آپ بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے جنتری ونتری بند نکل دی، میں نے کہا ایک بات سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سید الایام الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، تمام دنوں میں برکت والا دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور جنتری والا پاگل انسان لکھ رہا ہے کہ یہ دن منحوس ہے، تو نبی کے فرمان کو مانو گے یا جنتری لکھنے والے ایک جاہل مولوی کی بات مانو گے؟ میں نے کہا سوموار کا دن منحوس لکھا ہوا، آپ دیکھ لینا، جب 22 تاریخ کے علاوہ جولائی کے مہینے میں کوئی دن اچھا ہے ہی نہیں تو پورا مہینہ منحوس ہے، اور اس میں تو سارے دن آگے، اور سوموار کا دن وہ بابرکت دن ہے جس میں پوری کائنات سے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 22 اپریل صبح صادق کے وقت سوق اللیل نامی گلی عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جسے پوری دنیا کی تاریخی کو اللہ نے چھاڑ دیا۔ تو بتاؤ، اور وہ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ منحوس دن ہے، یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ آج دراصل مزاج یہ بن گیا کہ ہم انگریزوں کے مہینے کے آنے پر رات رات جاگ کر کے باقاعدہ پٹاخے داغتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں کہ بھئی سال بدل رہا، اور ہمارا جو سال آتا ہے تو لوگوں نے پہلے سے پٹی بڑھا دیا، بھئی یہ تو بڑا جنگ کا مہینہ ہے، آنکھیں نہ کھولنا، پورے مہینہ پڑے رہے۔ میرے عزیز دوست اور بھائیوں، اس لیے ہم جہالت سے نکل کر روشنی کی طرف آنے والے مہینے، ابھی ایک ذی الحج کا مہینہ گیا، ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے پوری امت نے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے فرمان کے مطابق
اس عمل کو سنت ابراہیمی پر عمل بھی کیا اور اس کام کو انجام بھی دیا. خوشی کی بات. اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ دے. لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، معاف فرمائے. آنے والا جو محرم کا مہینہ ہے، آج تک امت کے دلوں سے وہ کفر شرک کی گندگیاں ختم نہیں ہوئی اور اس کی یادگار کو صحیح طریقے سے نہیں منایا گیا. جبکہ میرے عزیز دوست اور بھائیوں، وہاں ایک نبی کی قربانی، یہاں نواسے رسول کی قربانی، لیکن اس کی یادگار کو صحیح منایا جاتا ہے، اس کی یادگار کو صحیح نہیں منایا جاتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس کی یادگار کو صحیح منانے کے فکر میں کبھی ہمارے اندر طلب پیدا ہی نہیں ہوئی کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے. وہاں نمازیں قضا نہیں ہوئی اور یہاں ادا کرنے والوں کو بھی 10 تاریخ کی نمازیں ادا قضا. وہاں روزے رکھے گئے، یہاں ان کے نام پر سربتیں پی جا رہی ہیں. وہاں آخری دامن کا قرآن پڑھا گیا اور یہاں عورتیں مرثیے گا رہی ہیں. اور وہاں نبوت کے خاندان کو شہید کیا گیا تو عورتوں نے اپنے پردے اور حیا کے دامن کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑا اور یہاں 28 اور 27 اور 29 کے نام پر نوجوان لڑکی اور ماؤں بہنوں کو اللہ معاف فرمائے ہم سب کو ننگا نچایا جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر عورتوں کی بھیڑ کو وہاں سے بند کر دیا جائے تو آدھا نوجوان ناچنے والا وہاں دکھے گا. یہ ہمارے رسول اللہ. تو میرے عزیز دوست اور بھائیوں، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں آ جاؤ. آدھا ٹیچر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. دونوں کشتیوں پر پاؤں رکھو گے تو پیر پھٹ جائیں گے یا پیر پھسل کر کشتی سے آپ دریا میں گر جاؤ گے. آپ یوں بھی سوچتے رہیں کہ ہم دین پر بھی عمل کر لیں، تھوڑا رسم و رواج کو بھی نبھاتے رہیں. میرے عزیز دوست اور بھائیوں، یہ اللہ کے وعدے، تمام اعمال کی بنیاد، تمام اعمال کی بنیاد وہ توحید ہے. وہ توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان 77، ایمان کی 70 زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ عن الاذى، اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار. آپ اسے ہلکی عبادت سمجھتے ہیں. دنیا کی تمام عبادتوں میں، دنیا کی تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اللہ کے نزدیک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا صدق دل کے ساتھ اقرار. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازا ہے ہمیں. ہم صاحب ایمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اس نبی آخر الزماں کے امتی ہیں جس کے امتی ہونے کا شرف پانے کے لیے بے شمار لوگوں نے تمنائیں کی تھی. لیکن اس اعجاز کو، اس تمغہ امتیاز کو، اس خصوصی صفات کو آج امت رسم و رواج کے بندھنوں میں پڑ کر کے ظاہر ہے. آج قرآن سیکھنے کا ہمارے دلوں سے جذبہ ختم ہو. کسی نے آپ پوچھیں، پھر ایک بڑھیا نے ملاقات میں میں نے کہا تو صورت یاد ہے. انہوں نے کہا بھیا اب زبان ہی نہیں ٹوٹتی. حالانکہ وہ شادی بیاہ میں ناچ گانے کی سب سے زیادہ امام سمجھی جاتی. مر گئی، اللہ ان سے مغفرت فرمائے. میں نے انہیں بہت ڈانٹا میرے بھائی. تو بتاؤ ایسا کیسے؟ ایک اور عورت سے لکھنؤ میں ملاقات میں میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے محلے کا یہ نظام بنا ہے کہ ہر بوڑھی عورت اور ہر نوجوان عورت جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے 200 روپے ماہانہ ہم لوگ فیس دیتے ہیں. اور باقاعدہ ہمارے امام صاحب آتے ہیں اور 15 عورتوں کو جمع کر کے نورانی قاعدے کے 3 الفاظ کا تلفظ صحیح کراتے ہیں. اور بندی نے باقاعدہ، اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب سنے دیکھو ہمارا سین نکلتا ہے کہ نہیں، تو قسم خدا کی اتنا اچھا اس نے سین نکال کر کے بتایا کہ اتنا اچھا میں نہیں نکال سکتا. طبیعت میں خوشی پیدا ہو گئی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دنیا کی سب سے بڑی کتاب، اس کا سیکھنا سب سے بڑی عبادت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی امت کے نام یہ امانت
اور اس کی حفاظت کا لیا اللہ نے وعدہ، اسی نسبت سے آج محفل قائم کی گئی۔ میرے بھائیوں صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی دل خرید، وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے جس دل میں اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ نہ۔ آج بہت سے نوجوان ہیں، میں کیا بتاؤں، اگر کسی کو سورہ فاتحہ آ رہی، اگر کسی کو سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت آ رہی، تو دنیاوی معاملات میں ہم اپنے ماہر آدمی سے مشورہ لیتے ہیں کہ بتاؤ بھیا اب کی ہم دھان کو لگے تھوڑا اونچے والے کھیت میں لگائیے، اس بار ہم گنا کون سا بوئیں، تم نے دوا پچھلے سال ڈالی تھی بہت اچھا کام کیا، تو ہم مشورہ لیتے نہیں لیتے۔ لیکن دین کے معاملات میں کیا کبھی کسی عالم اور حافظ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مسجد کے کونے میں بٹھایا کبھی کہ مولانا صاحب ذرا ہمیں قرآن کی 2 سورتیں یاد ہیں، آپ سن کر کے بتائیں کہ یہ صحیح یاد ہے کہ نہیں؟ احساس پیدا ہوا، کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ہم اسے ہلکا عمل سمجھ رہے ہیں، ہلکا عمل سمجھ رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میں نہیں کہنا الف لام میم ایک حرف، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دے، تو فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب الف کو الف لکھا جائے گا تو الف کے لکھنے میں 3 الف حرف آتے ہیں، الف لام فا، لام کو لکھا جائے گا تو لام الف فا 3 حرف آئیں گے، اور جب میم کو لکھا جائے گا تو میم الف یا میم 3 حرف آئیں گے۔ تو اس طرح الف لام میم کے اندر گویا کہ 9 حرف ہو جائیں گے اور 90 نیکیاں ملیں گی۔ علامہ ابو بکر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، میرے دل میں بات کھٹک رہی تھی کہ آخر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن کتنی بڑی وہ نیکیاں ہوں گی، مگر میں حیبت جلال سے عرض نہیں کر سکا۔ باری الہ نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے دل میں سوال کوئی ہے؟ میں ڈرتے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ باری الہ میں یوں جاننا چاہتا ہوں قرآن کے پڑھنے پر جو آپ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے ان نیکیوں کی مقدار اور وزن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کی رات کا وزن جو فرمایا احد پہاڑ سے برابر ہوگا۔ اور اس طریقے سے اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ سے کہیں زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، فرمایا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، وہ گھر چمکا کرتے، وہ جگہ چمکا کرتی، وہ ادارے وہ مدرسے چمکا کرتے جہاں اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھنے والا صاحب قرآن دنیا سے گزر جاتا، وہ نور کا جھنڈا گرا دیا جاتا، اللہ کے فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ میرا محبوب دوست دنیا سے چلا گیا جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، آج ہم ہلکی بات سمجھ رہے ہیں، یقیناً جس طرح آسمان میں چاند اور سورج چمکتے ہیں وہ جگہیں اسی طرح آسمانوں میں چمکتی ہیں جہاں پر اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اور میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کا ہر نوجوان اس کی جیب کا 100 روپے کا دن کا خرچہ ہو رہا ہے، ایک گڑیا کی قیمت 5 روپے ہو رہی ہے، نوجوان 20 گڑیا استعمال کر رہے ہیں، 100 روپے کھا رہے اور کھوٹ رہے باقاعدہ۔ تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، آپ 20 کی جگہ 19 کھا لیں، آپ کے 5 روپے بچ سکتے نہیں بچ سکتے؟ 5 روپے اگر بچائیں گے، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، آپ 150 روپے بچا لیں گے۔ اگر 150 روپے آپ اپنے مدرسے کو ڈونیٹ کر دیں، تعاون کر دیں، ہدیہ کر دیں، تو قسم خدا پاک کی میرے گاؤں کی کوئی بیٹی اور کوئی بیٹا جاہل نہیں ہے۔ آج مدرسے کو چلانے کے لیے کتنے حالات پر رمضان کے دوران میں نے رجسٹر چیک کیا واقعی، اور رجسٹر میں بے شمار نام جو بڑے دولت والے امیر ہیں باقاعدہ، میں کسی کی برائی نہیں کہہ رہا، عام بات کہہ رہا ہوں، 12 8 مہینوں کے پیسے باقی ہیں۔ کیا ہمارے دل کی غیرتیں مر گئی؟ کیا مدرسہ خود بخود چلتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں بھائیوں، مدرسے کا تعاون نہیں کریں، اور جو روپیہ آپ لگا رہے ہیں باقاعدہ یہی وہ پیسہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے،
جس بینک کا کھاتا کبھی قسم خدا کی سیل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر کے، اس کی حفاظت کر کے آپ کو قیامت کے دن وہ اجر عطا فرمائے گا جب آپ اس اجر اور ثواب کے سخت ضرورت مند ہیں۔ ہمیں اس کا یقین نہیں آ رہا، میرے نوجوانوں کیوں نہیں آ رہا؟ یا تو ہمارا یقین متزلزل ہے، اور یا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے مسجد مدرسوں سے مضبوط تعلق نہیں رکھتے۔ ہمیں مدرسوں میں جانا چاہیے، کبھی ہماری بچہ پڑھتا ہے 10 منٹ استاد کے بغل میں بیٹھ کر کے ہمیں کم سے کم سننا چاہیے باقاعدہ، کبھی اسی طرح ہمیں جانا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے کہا نہیں گیا، حالانکہ مجھے عامر بھائی نے پرسوں فون کیا تھا، کل بھی کہا، میں نے دونوں دن انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا، اور آج میں بے ارادہ آیا، اور میری ان کی ملاقات مغرب کے وقت، پھر میں چلا گیا۔ لیکن چونکہ جب مجھے یہاں بٹھایا گیا تو میرے ذہن میں باتیں اور بہت سی تھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس موضوع سے میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اصل ہم نے ضرور یہ دیکھی، اور میں چاہتا تھا کہ گاؤں کے کچھ معزز حضرات ہوں جو ان لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھوں، تو میں نے بات رکھ دی ہے باقاعدہ کہ ہم ہر حال میں اپنے مدرسے کا تعاون کریں، اور ماہانہ فیس ہر حال میں جمع کر دیا کریں، اور ابا کے سہارے نہ رہیں۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا کما رہا ہے باہر میں اور وہ سال میں لاکھوں روپے کماتا، تو ابا اگر اس کے دیر ہے 500 روپے سال میں، 1000 روپے سال میں، تو اجی آپ جلد اگر 2000 کی لے لیتے ہو تو غیر ابا کے مسئلے کے، تو مدرسے میں آپ بھی 1500 روپے سال میں دے سکتے ہو۔ ہمارے بچے کا جب قرآن مکمل ہو تو ہمیں چاہیے ہم باقاعدہ خوشی کا اظہار کریں، اور خوشی کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ اپنے اساتذہ، پڑھانے والے اساتذہ کو باقاعدہ ہدایہ سے نوازا کریں۔ ہاں، جو نہیں کہ بھئی اکثر جگہ دیکھا گیا 100-200 روپے دے دیا تو استاد نے ٹافیاں لا کر کے بچوں کو کھلا دیا۔ تو میرے عزیز دوست بھائیوں، یہ استاد کا حق بنتا ہے، اور قرآن کے ساتھ یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو میرے نوجوانوں، میرے گاؤں کے لوگوں، بزرگوں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ انشاءاللہ مدرسے کو بہتر سے بہتر چلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔